ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ جوڈیشری نے روکنا ہے، مگر جوڈیشری تو خود لیٹی پڑی ہے، جن میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ جو 100 بیلیں تھیں، کبھی فٹ بال مار کر دوسری کوڑ میں، دوسرے ڈائسب ڈر کے تیسری کوڑ میں، چوتھی کوڑ میں بیلیں نہیں سنی، سیکشن ایڈ کر کے نیچے بھیج دی، یہ بھی کبھی ہوا ہے۔ اور نیچے دیکھ لیں، نیچے جو جج صاحبان بیٹھے ہیں پھر ریمانڈ پہ بھیج دیا۔ اور بھائی اس سے بہتر ہے، آپ سے انصاف نہیں ہوتا تو ریزائن دے دیں اپنی سیٹوں سے۔ یہ جتنے نام نہاد ججز ہمارے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ سے جوڈیشری نہیں چلائی جاتی، 5 مہینے ہو گئے ہیں، آپ سے انصاف نہیں ہو پا رہا۔ ہمیں بہت ساری توقعات ہیں نئے چیف جسٹس صاحب سے، مگر پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے کہ انہوں نے وہ وہی کرنا ہے جو پہلے چیف جسٹس صاحبان کرتے رہے ہیں۔ ہمیں تو بڑی توقعات تھیں، ایک موقع تھا کہ بندیال صاحب سٹینڈ لیتے، 90 دن کا، 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، صرف فیصلہ دینے سے کام نہیں چلتا، جج صاحبان فیصلے پر امپلیمنٹ بھی کروانا ہوتا ہے۔ کہ صرف رانا آصف کی بات آپ کو یاد آتی ہے، اس وقت تو آپ کی ایگو بہت اوپر ہے، اس وقت تو آپ کی ایگو جو ہے وہ چھت پہ لگ رہی ہوتی ہے۔ آپ اس پہ بھی اپنا انصاف کریں، اور اگر انصاف نہیں ہوتا تو برائے مہربانی پھر اپنے گھر کی راہ لیں، ان سیٹوں کو چھوڑ دیں، ان سیٹوں پہ ان کو بیٹھنے دیں جو کم از کم اس ملک میں انصاف کریں۔ کبھی یہ بھی ہوا تھا اس ملک میں کہ اریسٹ ہونے کے بعد ری اریسٹ ہو جائے، اس کے بعد آپ کے پاس پٹیشنیں جاتی ہیں، کون سی پٹیشن ہے جو لاہور ہائی کورٹ لاہور نے مجھے بتا دیں، اگر کوئی انصاف بھی ہوا تو ڈسٹرکٹ جوڈیشری نے کیا ہے، کون سی پٹیشن انہوں نے ڈیسائیڈ کی ہے، اور جو انہوں نے وقت کے حاکموں کے خلاف ڈیسائیڈ کی ہے۔ تو ہمیں افسوس ہوتا ہے، یہ نہ ہو کہ اگلی تحریک کا رخ ہمیں اپنے ججز کے گھروں اور عدالتوں کی طرف موڑنا پڑے، بجائے کہ ہم سڑکوں کی طرف موڑیں۔ اور ہم ملک کے باقی اداروں سے بھی بارہا کہہ چکے ہیں، اور لاہور بار کے فورم سے ہم دوبارہ کہتے ہیں کہ سب کو آپ کا کام سرحدوں کی حفاظت ہے، آپ کا کام ملک کی سیاست جنہوں نے کرنی ہے ان کو سیاست کرنے دیں، جنہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ چلانی ہے اس کو بھی 3 ماہ سے زیادہ نہیں چل سکتی۔ ہمارا فی الفور مطالبہ ہے کہ جتنے بے گناہ لوگ جیلوں میں بند ہیں انہیں فی الفور رہا کیا جائے، اور 90 دن کی جو آئین کے اندر لکھا گیا ہوا ہے، فوری طور پر 90 دن کے اندر الیکشن کروائے جائیں، کیونکہ ملک کے اندر اس وقت پولیٹیکل ٹرموائل سے زیادہ اکنامک سچویشن کی پرابلم ہے، اور اکنامک سچویشن میں کنٹرول تب ہونا ہے جب الیکشن ہو کر پولیٹیکل کوئی بھی گورنمنٹ آئے، سٹیبل گورنمنٹ آئے۔ جب تک سٹیبل گورنمنٹ نہیں آئے گی، ڈالر چھاپے مارنے سے کنٹرول نہیں ہوگا، اس کے لیے آپ کو اکنامک ایکٹیویٹی کرنی پڑے گی، فوری طور پر جو ہے الیکشن کروائے جائیں۔ ہمارا جو 9 مئی سے بڑا وقوع ہے وہ مہنگائی کا ہے، جس سے ہر شخص پس رہا ہے، اس کے لیے بھی ہمیں ایفرٹ کرنی ہے کہ اتنا بیچارے اس کی تنخواہ نہیں ہوتی جتنا وہ بیچارہ اپنا بجلی کے بل کا سفر کر رہا ہوتا ہے۔ رہی فنڈامنٹل رائٹس کی بات، اب ہر ادارے نے پاکستان میں اپنا کام کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے جیسے فوڈ کا ادارہ ہے تو اس نے فوڈ کو مینٹین کر کے آگے چلنا ہے، وہ اپنے ادارے کے ساتھ سنسیئر ہے۔ پولیس ہے تو اپنے ادارے کے ساتھ سنسیئر ہے، آرمی ہے تو وہ اپنے ادارے کے ساتھ سنسیئر ہے۔ صرف پاکستان کا ایک ہی ادارہ ہے جو اپنے ادارے کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے۔ ویسے جوڈیشری کا کام کیا ہے آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس جوڈیشری کا کام کیا ہے۔ جوڈیشری کا ہم نے تو یہی سمجھا تھا کہ انصاف دینا ان کا کام ہے،
اور جب سے ہم دیکھ رہے ہیں جی ہم نے 50,000 فیصلے کر دیے، اور بھئی انصاف کتنوں میں کیا آپ نے؟ آپ ڈائریکشنز دینے بیٹھے ہیں؟ آپ کا کیا کام ہے کہ جس دن آپ اوتھ لیتے ہیں اس کے بعد آپ کا چیمبر کروڑوں میں چلا جاتا ہے؟ اس کے بعد آپ اپنا چیمبر کیوں چلاتے ہیں؟ اس بات کا ہمیں جواب دے دیں۔ وہاں بیٹھ کر آپ لیکچر دیتے ہیں، آپ کے کتھ اینڈ کن جو پریکٹس کرتے ہیں ان کی کامیابی، ہمارا جو ینگسٹر کھڑا وہ بیچارہ، اس کی تو سکسیس ریٹ جو ہے وہ 10-15% ہے، آپ کے بچوں کا سکسیس ریٹ 90% کیسے ہے؟ ہمیں بھی یہ سائنس سمجھا دیں۔ اور جتنی بڑی ایڈوائزری ہیں وہ ہمارے لاہور بار کے ینگسٹر کو تو نہیں ملتی۔ آپ کے کتھ اینڈ کن پہلے سال میں ان کے پاس ساری ایڈوائزریاں ہوتی ہیں، یہ بیچارہ تو دھکے کھاتا ہے بھائی سے بھی میں پرچہ کروانے کے لیے، وہ تو صرف فون کرتا ہے شام کو، ایس پی صاحب بھی پرچے کی کاپی گھر پہنچا کے آتے ہیں۔ ہمیں کیبنٹس اور ان چیزوں کی بجائے یہ جو جوڈیشل مافیا ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی ادارہ پاکستان میں ڈیویٹ کرتا ہے اپنی حدود سے تو اس ڈیویشن کو کس نے روکنا ہے؟